ہم نے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بنائے گا۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیچھے وہ مسجد دیکھ رہے ہوں گے جس کی ویڈیو ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اس مسجد کی ڈھلائی شروع ہو جائے گی، اور اس خاص محفل میں ہمارے ساتھ مولانا محبوب مظاہری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے سیدھے جڑیں گے، اور کئی لوگ جب مسجد کی بات آتی ہے اور مسجد تعمیر کی بات آتی ہے، ڈھلائی کی بات ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگ ہچکتے بھی ہیں مال دینے میں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کیا فائدہ ہوتا ہے مسجد تعمیر کرنے میں۔ آپ نے کافی اچھا سمجھایا لوگوں کو، تھوڑا سا ہمارے سوشل میڈیا کے جو ساتھی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں تھوڑا سا سمجھا دیں۔ جی، آج الحمدللہ ہمیں یہاں سے فون آیا کہ مولانا آپ کو یہاں آنا ہے، ہمارے یہاں ڈھلائی ہے مسجد کی، تو میں بھی آیا ہوں سہرسہ سے۔ تو یہاں کے لوگوں نے ماشاءاللہ ہر طرح کی قربانی اس مسجد کو بنانے کے لیے دی ہے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ جب بھی مسجد اور مدرسے کی بات آئے تو مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی جو دنیا کی ہے چند دنوں کی، چند سالوں کی ہے، عبدالآباد والی زندگی آخرت کی ہے۔ اور مسجد بنانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجداً صغیراً کان او کبیراً بن اللہ بیتاً فی الجنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا، چھوٹا بنایا ہو یا بڑا بنایا ہو، تو اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا کے پروانے مل جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ایسے مواقع فراہم ہمارے لیے کیے جائیں تو ہر کسی کو آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یقرض اللہ قرضا حسنا، میرے بندو اگر ہم نے تجھے مال دیا ہے تو مجھے قرض بھی دیا کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ جب میزان عدل قائم ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، تو اسی وقت انسان کا اعمال ہی اس کے ساتھ جائے گا۔ جی، تو اس اعمال کو بنانے کے لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے جتنا ہو ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہمیں یہ محتاجگی اور ذلت کا سامنا نہ دیکھنا پڑے۔ ابھی جس مسجد کی ڈھلائی میں آپ شامل ہوئے ہیں، یہ محض 12-13 گھر مسلم آبادی ہیں، اور ایسے جگہوں پہ مسجد بننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ باہری مدد کی سخت ضرورت ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں 10 روپے دے کے کیا کروں گا، 20 روپے دے کے کیا کروں گا، تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 10-12 گھر کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں اذان نماز میں بڑی دقتیں ہو رہی تھی، آپ نے اس گاؤں کو دیکھا، اور میں آپ کی محنتوں کو ہمیشہ سے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر۔ آپ ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جو آج یہ دن دیکھنے کو ہم لوگوں کو مل رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جب بھی امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی احباب جیسے کہ آپ جیسے حضرات ویڈیوز بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس یہ ویڈیوز پہنچے، آپ 100 50 200 2000 سے اگر آپ امداد کرتے ہیں تو آپ نے تو 150 دیے ہیں، لیکن جب سینکڑوں لوگ اکٹھا کرتے ہیں پیسے کو تو پھر اس سے ایک بڑا کام ہو جاتا ہے، جس کی آپ لوگوں نے جو 150 خرچ کیے آج اسی کی بدولت یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا کام ہے، ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آئے، ویڈیوز سامنے آئے، جب تقاضے سامنے آئے، تو ہر کسی کو اپنے پیسے میں سے نکالنا چاہیے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ جب صدقے کیا جاتا ہے تو پھر اللہ ان کے پیسے میں بڑھوتری بھی کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کنواں ہو، جب تک اس کنویں سے پانی نکالی جاتی ہے تو کنواں پینے کے لائق رہتا ہے، اور جب کنواں سے پانی نہ نکالا جائے تو پھر وہ پینے کے لائق تو چھوڑیے، وہ دھلنے کے بھی لائق نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کا مال ہے، جب تک آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس مال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ خرچ کرنا چھوڑ دیجئے گا تو پھر اللہ اس مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ برکت اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بیماری ہے، کیس ہے، مقدمہ ہے، علانا فلانا ڈھمکا ہوتا ہی رہتا ہے، پھر آدمی کی زندگی پرسکون نہیں رہتی ہے۔ پرسکون زندگی گزارنا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقات کرتے ہی رہنے چاہیے۔ چلیے، ہمارے ساتھ ایک اور حضرت ہیں، ابھی انہوں نے نعت سنایا، کافی اچھا لگا ہمیں۔ ہم نے سوچا تھا ہمیں انٹرویو میں ان سے نعت ضرور سنیں گے۔ ایک بار وہ نعت جو ہے، اپنا نام بتا دیجئے اور نعت سنیں۔ میرا نام عمر فاروق ثاقبی ہے، مدرس جامعہ اعجازیہ خانقاہ راحت پور چکمکہ ضلع پورنیہ۔
جس کے بانی و محتمیم حضرت مولانا مفتی تبارک حسین صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالحدیث جے نگر آسام پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات محترم، آپ تمام لوگوں کو اچھا لگا، پھر سے پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی کہ راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، ارے مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد بنائیے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ اور سنیے گا، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کرے کہ جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بنائے گا، جنت میں گھر بنے گا، جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بنائے گا، آسان راستہ ہے یہ جنت میں جائیے، آسان راستہ ہے یہ جنت میں جائیے۔ اور یہ جن لوگوں کی عادت خراب ہوتی ہے رائے حق میں خرچ کرنے کی، ان کے لیے شعر ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ دولت کو روکے رکھنے کی عادت خراب ہے، دولت کو روکے رکھنے کی کہ دولت کو روکے رکھنے کی عادت خراب ہے، ارے دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ دکھائیے، دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ دکھائیے، راہ خدا میں اپنی۔ اور یہ بھی پیش کرتا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سنیں کہ اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت، اجر و ثواب کہ اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت، ارے مسجد بنانا خیر ہے، نیکی کمائیے۔ اور یہ مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کرے کہ محشر میں سایہ عرش کا صدقہ دلائے گا، محشر میں سایہ عرش کا، محشر میں محشر میں سایہ عرش کا صدقہ دلائے گا، ارے محشر کی تیز دھوپ سے، محشر کی تیز دھوپ سے خود کو بچائیے، محشر کی تیز دھوپ سے خود کو بچائیے، راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد بنائیے۔ مسجد ہے جس کو ہم لوگ دکھا رہے ہیں لگاتار۔ اب ادھر دیکھیے مسجد کی ڈھلائی شروع ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب یہ مشین شروع ہو گیا ہے، اب کچھ دیر کے بعد مسجد کی ڈھلائی شروع ہو جائے گی۔ اب جو ہمارے یہاں پہ لیبر وغیرہ ہیں، مزدور وغیرہ ہے، اب مسجد کی شروعات کر چکے ہیں ڈھلائی کا۔
تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد جس کے لیے لگاتار ہم لوگ آواز اٹھا رہے تھے، جس کے لیے لگاتار ہم آپ لوگوں سے مدد کی گہار لگا رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، آپ لوگوں نے جو بھی 10 20 50 100 روپے کر کے دیا، اللہ کا شکر ہے یہ سارا کچھ انتظام ہو چکا ہے. مسجد کی ڈھلائی بھی شروع ہو گئی ہے اور محض کچھ گھنٹوں کے بعد اس مسجد کی ڈھلائی پوری بھی ہو جائے گی. تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ نے ہماری باتوں کو مانا اور جتنا ہو سکا آپ لوگوں نے اس مسجد میں حصہ لیا.